اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام طلاب عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی مہدویت میں۔ ہم نے ایک مقدمہ بیان کیا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو ہمیں ہمیشہ کے لیے ظاہر ہوگی، لازم ہوگی، تاکہ اس میں ہم دو چیزوں میں فرق ظاہر کریں کہ منصب اور عہدہ اور ہوتا ہے، مقام و مرتبہ یہ اور ہوتا ہے۔ جب تک انسان کسی مقام و مرتبے کا مالک نہ ہو اس کو عہدہ نہیں ملتا، اور جتنا بھی اس کو مقام اور مرتبہ اس کا ہوگا، اگرچہ اس کو بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کو عہدہ ملے گا، اس کو منصب ملے گا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ ہی رتبہ اور مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے اور وہی عہدہ بھی دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے بس کہ کسی کے پاس مقام ہو تو عہدہ بھی ہو۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے پاس مقام ولایت ہے، جن کے پاس مقام حجت و خلافت ہے، لیکن منصب اور عہدہ امامت و نبوت اور رسالت نہیں ہے، یا جس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جن کے پاس مقام اور مرتبہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ظاہری جو قرائن نظر آتے ہیں بلند تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی شاگردی میں دیا گیا، حکم ہوا کہ ان کی شاگردی اختیار کرو۔ ان کا مقام مرتبہ عظمت اتنی بلند تھی کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، لیکن ان کو بھی ان کے مقام اور مرتبہ اور عظمت کی وجہ سے ان کی شاگردی اختیار کرنے کا حکم ملا۔ پس ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس مقام اور مرتبہ ہو لیکن منصب اور عہدہ بھی ہو، نہ ضروری نہیں ہے، لیکن منصب اور عہدے کے لیے شرط ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا یہ منصب اور عہدہ مل رہا ہے اس کے پاس مقام اور مرتبہ بھی ہونا چاہیے۔ پس اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ خصوصی مقام یہ انسان کامل کا، یہ مقام عصمت یا مقام ولایت و خلافت عالی جس کو انسان کامل کہتے ہیں، یا یہ نبوت و رسالت و امامت کا عہدہ، یہ کس کو دینا ہے؟ یہ خداوند عالم کا کام ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے، ہم بہتر نہیں جانتے۔ دین اس کا ہے، انسان خالق وہ ہے، خلق کرنے والا وہ ہے۔ جب عہدہ وہ دیتا ہے، جب مقام اور مرتبہ وہ دیتا ہے، تو بہتر بھی وہی سمجھتا ہے کہ کون کس مقام پر ہے، کس کو عہدہ دینا ہے اور کس کو عہدہ نہیں دینا، کس کو فقط مقام دینا ہے لیکن عہدہ نہیں دینا، کسی کو عہدہ دے کر بھی بغیر عہدہ اور منصب والے کی شاگردی میں دے دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیہ 124 میں ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ پس دوستان عزیز عرض کیا کہ عہدہ جو ہے تب ملے گا، منصب تب ملے گا جب مقام ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ امامت سمجھ میں آ جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو روز روز کے مناظرے چلتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اور خدا سے معافی مانگ کے میں آپ دوستوں سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، نفرتیں چھوڑ دو۔ دین اسلام میں نفرت نہیں ہے، تولا تبرہ ہے، لیکن دیکھیں آپ فرقے بن چکے ہیں۔ ہم نے اپنے مذہب کی ابتدائی لعنت سے شروع کر دی ہے، نفرت سے شروع کر دی ہے، گالیوں سے شروع کر دی ہے، کفر سے شروع کر دی ہے۔ ہم نے دھڑا بنا لی ہے اہل بیت کو، صحابہ کو، نبی کو، خدا کو، حتیٰ ہم نے تو اب بانٹ لیا ہے، ان کا خدا اور ان کا خدا اور، ان کے صحابہ اور، کہ ہمارے صحابہ کو، ہمارے اہل بیت کو، وہ ہمارے اہل بیت تھے، یعنی ہمارے رہنما ہے، صحابہ ہمارے تھے، رسول کے صحابہ تھے۔ اللہ نے واضح دیا ہوا ہے، جو قرآن کی نہیں مانتے، جو حدیث مان کے جو واضح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ظالم تھا، حضرت علیہ السلام کے سامنے آ گیا، اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ قتل عام کیا، اس نے خطا کی فلاں، لیکن پھر بھی اور نہیں کہتے تو آپ کو زبردستی ہے۔ اللہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ظالم کے اوپر لعنت ہے، چاہے خدا نے کہا تو ظلم میں کروں، کوئی اور کرے، کوئی بھی کرے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب جب جھگڑا پڑ گیا، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں غلط ہے، بعض شخصیات کا صرف جھگڑا ہے، باقی زیادہ نہیں۔
تو احترام کر دیں ایک دوسرے کا. اللہ کے دشمنوں پر لعنت کرنے کو نام لینا مشخص ہے، لعنت خود مشخص کر لے گی. اور بجائے لعنتیں کرنے کی اپنی جگہ پر وہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے. محبت کے ساتھ، کردار کے ساتھ اگر ان کے حقائق، ان کے فضائل بیان کیے جائیں جو کہ حقیقی ہیں، تو میرے خیال میں خود بخود لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم ہندوانہ مزاج جو ابھی تک ہمارا نہیں گزرا. تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، ہم ڈنڈے اور چھوٹے لے کے دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کے گھر ماؤں بہنوں پر ہم اس سے بڑھ کر ظلم کرتے ہیں. حالانکہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو قانون موجود ہے، حکومت موجود ہے، احتجاج کرنے کا حق ہے. ایک دوسرے کے قتل تک آ جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں، ایک انسان بے گناہ کا جس نے قتل کر دیا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. اگر کسی نے توہین کی بھی ہے تو قانون میں دیکھیں اس کی سزا کیا ہے. اور اس میں ہمارے مولوی، ہماری صنف کے لوگ آگے آگے ہیں. آدھے سے زیادہ فتنہ جو ہے ہمارے لوگوں نے مچایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کی صحیح سمجھ حاصل نہیں کی، معرفت ہی حاصل نہیں کی، اس خدا کی معرفت حاصل نہیں کی. مخصوصاً ہم شیعوں، ہمیں اپنے ائمہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے ائمہ کا کردار کیا تھا، ہمیں وہ کردار اپنانا چاہیے. اور اگر ہم اپنے ائمہ کے فضائل بیان شروع کر دیں، لوگوں کو پتہ چل جائیں، تو شاید آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم ہو جائیں. بہرحال جو حکمت ہے خداوند عالم نے رکھی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. جب آپ آتے ہیں زیارتوں پر یا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ المومنین. وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہے. خلیفہ یعنی جان نشین. میرا خلیفہ یعنی جو میرا جان نشین ہوگا، وہ چہاردہ معصومین ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. ہاں، باقی جن کو ہم ووٹ دے کے بناتے ہیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں. تو لہذا امام زمان علیہ السلام کو اور ہر امام کو ہم کیا سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن یا خلیفۃ اللہ. اللہ کے خلیفہ، رحمان کے خلیفہ. اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں وَخَلِیفَتُهُ بلا فاصل. یہ ہو کی ضمیر کیا جا رہی ہے؟ حکمت ہے، یہ اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ. یعنی رسول کا خلیفہ یا اس کے بعد اللہ کا خلیفہ، یعنی دونوں کا خلیفہ ہو تو رسول کا خلیفہ ہے تو پھر بھی اللہ کا خلیفہ، کیونکہ خود رسول اللہ کے خلیفے ہیں. لہذا ہماری بنیاد یہ ہے. بعین معنی میں جان نشینی. خلیفہ سے مراد حاکم نہیں ہوتا جو ہم نے لیا ہوا ہے. یہ بعد میں جا کے بحث کروں گا، ابھی امامت کی کروں گا. خلافت کی بحث جب امام مہدی السلام کی ہو رہی ہوگی اور خلیفۃ اللہ پر پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ اس کی میں توضیح دوں گا. بس یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمارے خلیفہ نہیں ہیں. مقام خلافت تک پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے امام ہیں. امام ہوتے ہیں آگے چلنے والا، خلیفہ ہوتا ہے پیچھے چلنے والا اپنے امام کے. تو ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں. جو ہمارے پیچھے چلے گا وہ ہمارا خلیفہ ہو جائے گا. خلاصہ کلام کیا ہو گیا؟ مقام، مرتبہ، رتبہ، پرسنالٹی. یہ اور چیز ہے. عہدہ و منصب یہ اور چیز ہے. لہذا دیکھیں صلح حدیبیہ میں انہوں نے عہدہ مٹا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن مقام اور مرتبہ نہ مٹا سکے، کیونکہ رسالت مرتبہ تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ، یہ اس کو رسول کو لفظ کو مٹائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مٹا دیا گیا، جبکہ اللہ کے حکم سے صرف ان کے سامنے. یعنی عہدہ، کیونکہ عہدہ اللہ نے دیا ہوا ہے، جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو ٹھیک ہے عہدہ کو چھوڑ دیں، لیکن مقام، مرتبہ، عظمت وہ نہیں مٹا سکے. بس اگر ہم نتیجہ نکالنا چاہیں کہ اب یہ مقام اور مرتبہ اور منصب جس کو اور پرسنالٹی، یہ جو بار بار تکرار کے، ان میں پھر نسبت کیا ہے؟ منطقی جو طلاب پڑھے لکھے ہیں، حوزہ کے علماء ہیں، ان کے لیے ان میں منطقی لحاظ سے کیا ہے؟ عام و خاص مطلق. عام و خاص مطلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے دو دائرہ لگا دیے جائیں، ایک دائرہ بڑا، ایک اسی کے اندر دائرہ لگا دیا جائے. چھوٹے دائرے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بڑے میں ہے، لیکن بڑے میں جو ہے جو کچھ ہے سارا اس میں نہیں ہے، کچھ ہے اور زیادہ ہے اور کچھ نہیں ہے. عام و خاص مطلق یعنی دونوں اس دائرے کے اندر ہی ہیں. ایک عام ہے، ایک خاص ہے. اور اگر اس کو
سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہوں کہ جو پہلے میں درس میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جس کے پاس بھی منصب ہوگا، پوسٹ ہوگی، جس کے پاس عہدہ ہوگا، حتماً اس کے پاس مقام و مرتبہ ہونا چاہیے۔ ہر صورت میں جو بھی نبی، رسول یا امام ہوگا اس کے پاس خلافت اور ولایت ہونی چاہیے، یہ مقام و مرتبہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن ہر ولایت اور خلافت رکھنے والا، یہ خلافت وہ خاص کہہ رہا ہوں نا، یہ ہماری آپ کی بنائی ہوئی خلافت، وہ جو مقام ہے جو خدا عطا کرتا ہے، جس میں انسان کی خود بھی کوشش ہوتی ہے۔ ہر خلافت و ولایت رکھنے والا وہ نبی و امام اور رسول نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہمارے کئی اولیاء کرام ہر سرزمین پہ آج بھی ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں۔ مقام ولایت پر مراتب ہے نا، آپ کو بتایا، خلافت کے جب مقام خلافت پر انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے، پھر ولایت کے بھی مقام ہے چلتے چلتے ائمہ اور انبیاء تک۔ اگرچہ اس مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے نزدیک، اس رستے پر چل کر انسان نزدیک ہو سکتا ہے۔ بس اسی لیے سارے اولیاء منصب، عہدہ نہیں رکھتے، پوسٹ اللہ کی دی ہوئی نہیں رکھتے۔ جیسے میں نے عرض کیا، خود خدا کے پاس بھی کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، بلکہ مقام ولایت ہے، مقام ربوبیت ہے۔ اس لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب خضر علیہ السلام، یہ اعلیٰ ترین مقامات اور مراتب پر ہیں، اور باقی اولیاء کرام بھی جو ہیں یہ مقام ولایت تک پہنچتے ہیں، خدا نے رستہ کھلا چھوڑا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی و خلیفہ، امام اور رسول اور وہ جو ہے نبی ہو۔ یہاں سے اہل سنت برادران جو ہمارے بھائی، ان کا یہ شبہ بھی حل ہو جائے گا۔ مخصوصاً آپ نے اگر جو میڈیا سنتے رہتے ہیں، جناب منظور مینگل صاحب واقعی ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، خدا اس شخص کی زندگی کرے، یعنی جس کو عالم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اہل سنت ہیں، ان کے مبانی اہل سنت کے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ انسان ان کے جو علم ہے اگر ہم سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کا انکار کرے۔ تو انہوں نے ایک بڑا واقعاً جو ہے نا ہیوی قسم کا شبہ، بہت دقیق شبہ بیان کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تم شیعہ حضرات کہتے ہو کہ آپ کے ائمہ جو ہیں یہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو پھر جو ہے مثلا جس کے پاس 100 روپیہ ہو اس کے پاس 90 روپے بھی ہیں، تو جب امامت کا عہدہ آپ کے نظروں میں سب سے بلند ہے تو پھر تو ان کے پاس نبوت اور رسالت بھی ہونی چاہیے۔ تو اب جو میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں، یا آپ کے لیے یہ حل ہو جانا چاہیے کہ، اور جناب منظور صاحب بھی اگر ان کو جواب نہیں ملا کس طریقے سے پہنچ جائے گا کہ خود آگے میں دقیق بیان کروں گا، خدا وند عالم جو ہے وہ عہدہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مقام ہو اس کے پاس عہدہ بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عہدے والا ہمیشہ افضل ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے جس کے پاس مقام ہو وہ عہدے والے سے افضل ہو، جیسے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی مثال دے دی ہے، یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مثال ہے، یا اس وقت زمانے کے جو ہے خود جو ہے کیا نام ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن اس اپنے دور کے کئی اولیاء سے افضل تھیں۔ تو یہ مثال شبہ حل ہو جانا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ امامت جس کے پاس ہو اس کے پاس نبوت بھی ہو۔ اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 تھے، اور ایک جو دلیل بھی ہے، کیونکہ ہم نائب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نائب ہیں، پہلے نائب، اگرچہ ترتیب کے حال سے آخر میں آئے ہیں، تو ان کا مقام سب سے بلند۔ جو رسول کا نائب ہے، یہ 11 ائمہ جو ہیں، یا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو ان کے مقام بھی رسول کے بعد بلند ہیں، اور رسول سب سے بلند، ان کا مقام مرتبہ بھی سب سے بلند۔ اب امامت کا عہدہ ہے، نبوت اور رسالت کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا شبہ جو خلافت والا، کہ کہتے ہیں کہ جناب مودودی بھی جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، اب یہ سارے اپنی رائے اکٹھی کر کے اس شخص کو بناتے ہیں تو ان کا خلیفہ، وہ واضح اقرار کرتے ہیں کہ یہ ان ہم لوگوں کا خلیفہ ہوگا، ہمارا جان نشین ہے، کیونکہ ہم اس کو رائے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، آزاد چھوڑ دیا ہے، پھر اللہ کا بھی خلیفہ ہوگا؟ نہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کو چھوڑ دیں، کسی کا بھی خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس میں مستخلف ان کی صفات پائی جائیں، اگرچہ اس سے تھوڑی ہوں،
لیکن اس کے قریب قریب پائی جائیں۔ تو یہ جو ہے اگر میں آپ کو لے آتا ہوں قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید میں خداوند نے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، سورہ یونس میں آیت 73 ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یہ دوسری آیت ہو گئی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا زمین میں خلائف، بعد میں آنے والے، جان نشین بنایا، کس کا؟ بعضکم فوق بعض درجات، تم میں سے بعض کو اس جان نشینی میں بعض سے درجات ہیں، یعنی یہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، عہدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں عہدہ خلافت دیا، بلکہ کہہ دیا هو الذی جعلکم خلائف الارض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، کیوں بعض کے درجات بعض بلند کیے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں آزمائے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بعد میں یہ بھی کیا ہے کہ اللہ جو تمہیں مرتبہ عظمت دے رہا ہے اس کا تمہیں آزمائے گا، دیکھے گا، پورے نہیں اترو گے تو تم پر کیا ہوگا؟ اللہ عقاب کرے گا، عذاب ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم کو غرق کر کے ان کا جان نشین بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، سورہ یونس میں آیت 73، اور اس طریقے سورہ یونس آیت 14 میں بھی یہی مطلب تکرار ہوا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو غرق ہو گئے بعد والوں کا، ان کا جان نشین بنا دیا، ان کا خلیفہ بنا دیا۔ پاس خلیفہ اور جان نشین کیا ہوتا ہے؟ ایک عمومی خلافت ہے جان نشین ہونا کسی کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو خلق کیا کہ وہ کیا کریں؟ مقام خلافت تک پہنچیں، ایک حد تک ان کو عطا کر دیا۔ جو بھی مقام خلافت حقیقی تک پہنچے گا اس کو ولایت عطا ہو جائے گی، جس کو ولایت ہوگی ان ولایت اور خلافت دونوں کے عالی ترین مقام تک پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ ان میں سے جس کو چاہے گا خلافت، معذرت چاہتا ہوں، نبوت، رسالت یا امامت یا یہ تینوں، یا ان تینوں میں سے ایک منصب یا عہدہ عطا کرے گا۔ یہ میں اپنا یہاں پر جو ہے ابتدائی مقدمہ جو دوسرا تھا اس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیونکہ ہماری اتنی مناظرانہ بحثیں ہوئیں، اتنی یہ آپس میں گڑ بڑ ہو گئی ہے کہ ہم خلیفہ اور امام، اگرچہ اس کی دو ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہو، ہمارا امام ہو، اللہ کا جان نشین ہو، لیکن اس کی حقیقت میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ واضح ہونا چاہیے آپ کے سامنے، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عہدہ اور منصب اور چیز ہے، مقام و مرتبہ اور چیز ہے۔ جس کو بھی اللہ عطا کرے گا پہلے مقام و مرتبہ، خلافت و ولایت اس کے مقام پر فائز ہوگا، تب جا کر اس کو یا نبوت یا رسالت یا امامت نصیب ہوگی۔ اسی طرح ختم کرتا ہوں، اس کے بعد اگلے درس میں پہلے امامت عامہ کی بحث کی، امامت اور اس کی حقیقت کیا ہے تھوڑی سی بیان کر کے، اگرچہ تفصیل باقاعدہ امامت کا درس جو بعد میں شروع ہوگا اس میں بیان کروں گا، لیکن اس میں امامت کا کیونکہ ہم نے عقیدہ مہدویت یعنی نظریہ امامت پر بحث کرنی ہے تو ہمیں تھوڑا سا امامت کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم خود امام علیہ السلام اور امام مہدی السلام ان کے بارے میں آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔